آئیے سنتے ہیں لاؤ تسو کی مشہور زمانہ صوفیانہ کتاب داؤ دی چنگ۔ داؤ دی چنگ چیپٹر 1۔ جسے بول کر بتایا جا سکے وہ اصل داؤ نہیں، وہ نام جسے نام کے طور پر بولا جا سکے وہ حقیقی نام نہیں۔ بے نامی، نیم لیسنس وہ بنیاد ہے جہاں سے آسمان اور زمین پھوٹے۔ نامی، نیمنگ وہ ماں ہے جو تمام چیزوں کی جنم داتا ہے۔ اگر ہم بغیر کسی شکل کے چیزوں کو دیکھیں تو ہم ان میں چھپے گہرے رازوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم شکل و صورت، روپ، فارم کو دیکھیں تو ہم بس ان کے مظاہر کو جان سکتے ہیں۔ یہ دونوں چاہے نام میں مختلف ہیں مگر ایک ہی سورس، ایک ہی منبع سے نکلتے ہیں۔ یہ منبع گہرا اور پراسرار ہے، اور یہی ان حیرت انگیز تبدیلیوں کا دروازہ ہے جو تم دنیا میں دیکھتے ہو۔ چیپٹر نمبر 2۔ دنیا میں خوبصورتی اس لیے دیکھ پاتے ہو کیونکہ کوئی چیز پہلے ہی بدصورت ہے۔ لوگ اچھائی کو پہچانتے ہیں کیونکہ برائی کا پہلے سے وجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہونا اور نہ ہونا ایک ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ مشکل اور آسان ایک دوسرے کے متضاد ہیں مگر لازم و ملزوم۔ لمبائی اور چھوٹائی ایک دوسرے کے موازنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اونچائی اور نچائی ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ سامنے اور پیچھے ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے دانا شخص وہ جو جانتا ہے، وہ کچھ کیے بغیر سب کچھ کرتا ہے اور کچھ کہے بغیر سب سکھا دیتا ہے۔ وہ کسی چیز کا مالک نہیں بنتا لیکن تمام چیزوں کو بڑھنے دیتا ہے۔ اس کے کیے ہوئے کام ہمیشہ قائم رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کا کوئی کریڈٹ نہیں لیتا۔ چیپٹر نمبر 3۔ عوامی حیثیت اور اعلیٰ مقاموں کو بڑھا چڑھا کے مت سمجھ لینا، اس سے جھگڑے کم ہوں گے۔ قیمتی چیزوں کو نہ دکھانا، اس سے چوری رکتی ہے۔ ظاہری دلکشی کو کم کرنا لوگوں کے دلوں میں سکون رکھتا ہے۔ دانا شخص لوگوں کے ذہنوں کو خالی کرتا ہے اور ان کے پیٹوں کو بھرتا ہے۔ ان کی خواہشات کو کم کرتا ہے، ان کے جسموں کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ ان کے علم، انفارمیشن اور چالاکی کو کم کرتا ہے تاکہ وہ مداخلت نہ کریں۔ نان ایکشن کے ذریعے وہ حکومت کرتا ہے اور سب کچھ خود بخود اپنے مقام پر آتا جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 4۔ داؤ فارم لیس ہے، بے شکل ہے، لیکن اس کی طاقت لامحدود ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا، ناقابل فہم لگتا ہے، لیکن یہی وہ ماخذ ہے جہاں سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے۔ یہ تیز دھار کو کند کر دیتا ہے، الجھنوں کو سلجھا دیتا ہے اور روشنی کو نرم کر دیتا ہے۔ یہ اپنے وجود کا دعویٰ نہیں کرتا، نہ ہی اس کا کوئی آغاز یا انجام معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز کے وجود سے پہلے سے قائم ہے۔ چیپٹر نمبر 5۔ آسمان اور زمین انسانیت کے لیے بے تعصب ہیں۔ وہ تمام مخلوق کو تنکوں کی مانند برتتے ہیں۔ اسی طرح صوفی بھی بے تعصب ہوتا ہے، وہ تمام لوگوں کو تنکوں کی مانند برتتا ہے۔ کیا آسمان اور زمین کے درمیان کی فضا ایک بڑی دھوکنے کی مانند نہیں؟ اگرچہ یہ خالی ہے لیکن کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جتنی زیادہ حرکت دی جائے اتنی ہی زیادہ پیداوار دیتی ہے۔ بہت زیادہ باتیں کرنا اکثر ناکامی کا باعث بنتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے اندر کے سکون کو برقرار رکھا جائے۔ چیپٹر نمبر 6۔
وہ جو زندگی کی خالق ہے وہ روح کبھی فنا نہیں ہوتی۔ یہی وہ ازلی توانائی ہے جو تمام وجود کو جنم دیتی ہے۔ یہ توانائی کا دروازہ ہے اور یہی آسمان و زمین کی بنیاد ہے۔ یہ لطیف اور بمشکل محسوس ہونے والی طاقت ہے، لیکن اس کی توانائی لامحدود اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ چیپٹر نمبر 7، آسمان اور زمین ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے، اسی لیے یہ ابدی ہیں۔ صوفی بھی یہی اصول اپناتا ہے۔ وہ اپنی ذات کو پیچھے رکھتا ہے اور اسی لیے سب اسے آگے رکھتے ہیں۔ وہ اپنی انا کو نظر انداز کرتا ہے، اسی لیے اس کی اصل ذات، اس کا سیلف ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہی اس کی خوبی ہے۔ وہ خود کو ختم کرتا ہے اور اپنی حقیقی زندگی کو پا لیتا ہے۔ چیپٹر نمبر 8، خیر اعلیٰ سب سے بڑی نیکی پانی کی طرح ہوتی ہے۔ پانی ہر چیز کو زندگی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا۔ یہ اپنی جگہ وہیں بناتا ہے جہاں لوگ جانا پسند نہیں کرتے، ہمیشہ نچلی جگہوں کی طرف گرتا ہے، اور اسی لیے یہ داؤ کے قریب ہے۔ یہ ہمیشہ صحیح مقام کو چنتا ہے۔ اس کا دل وسیع اور گہرا ہے۔ یہ دوسروں کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آتا ہے۔ یہ سچائی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہ معاملات کو اچھی طرح سنبھالتا ہے۔ یہ صحیح وقت پر عمل کرتا ہے۔ جب کوئی تنازع نہ ہو تو کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ چیپٹر نمبر 9، کسی چیز کو مکمل طور پر بھرنے کی کوشش مت کرو۔ ایک برتن جو بہت زیادہ بھرا ہو وہ بہہ پڑتا ہے۔ ایک تیز دھار جلد کند ہو جاتی ہے۔ دولت اور شہرت کو حد سے زیادہ جمع کرنا ہمیشہ مسلوں کو جنم دیتا ہے۔ جب تمہارا کام مکمل ہو جائے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہی آسمان کے داؤ کا رستہ ہے۔ چیپٹر نمبر 10، کیا تم اپنے جسم اور روح کو ساتھ لے کر داؤ کے اصولوں پر عمل کر سکتے ہو اور ان کے درمیان جدائی سے، ایلینیشن سے بچ سکتے ہو؟ کیا تم زندگی کی توانائی کو نرم اور لچکدار بنا سکتے ہو جیسے ایک نوزائیدہ بچہ؟ کیا تم اپنے دل اور دماغ کو صاف کر کے اپنی اصل بصیرت کو حاصل کر سکتے ہو بغیر کسی آلودگی کے؟ کیا تم لوگوں سے محبت کرتے ہوئے، دنیا کی رہنمائی کرتے ہوئے بغیر کسی چالاکی مکاری کے عمل کر سکتے ہو؟ کیا تم آسمان کے دروازوں کو کھولنے اور بند کرنے کے عمل میں نرمی اور ہم آہنگی کے اصول اپنا سکتے ہو؟ کیا تم دنیا کی ہر چیز کو ابھرنے، بڑھنے اور مکمل ہونے کا موقع دے سکتے ہو بغیر کسی چیز پر قابو پائے یا حکمرانی کیے؟ اگر تم یہ کر سکتے ہو، یہی عظیم فضیلت ہے۔ چیپٹر نمبر 11، ایک پہیے کی 30 تاریں ایک مرکز میں جڑتی ہیں، لیکن وہ خالی جگہ جو درمیان میں ہے اس سے پہیے کو حرکت ملتی ہے۔ مٹی کو برتن میں ڈھالا جاتا ہے، لیکن وہ خالی جگہ جو اس کے اندر ہوتی ہے اسی کی وجہ سے برتن کارآمد ہے۔ ایک کمرے میں دروازے اور کھڑکیاں کاٹے جاتے ہیں، لیکن وہ خلا، وہ سپیس جو ان کے درمیان ہے وہی کمرے کو مفید بناتا ہے۔ اسی طرح کسی شے کے ہونے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن نہ ہونے سے، نتھنگنیس سے اس کی حقیقت کو جاننا ممکن ہوتا ہے۔ چیپٹر نمبر 12، 5 رنگ آنکھوں کو دھندلا کر دیتے ہیں، 5 آوازیں کانوں کو بہرا کر دیتی ہیں، 5 ذائقے زبان کی حس مٹا دیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ تفریح اور کھیل ذہن کو پریشان کر دیتے ہیں، قیمتی چیزیں
چوری اور لالچ کو پیدا کرتی ہے۔ اس لیے صوفی ہمیشہ اپنے اندرونی سکون پر دھیان دیتا ہے اور ظاہری دنیا کی چمک دمک سے کنارہ کشی کرتا ہے۔ وہ اپنی باطنی سچائی کا راستہ چنتا ہے اور بیرونی دکھاوے کو مسترد کرتا ہے۔ چیپٹر نمبر 13، عزت اور حد تک دونوں خوف پیدا کرتی ہیں۔ مصیبت کو اسی طرح دیکھو جیسے اپنے جسم کو دیکھتے ہو۔ ہم عزت اور بے عزتی سے کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں؟ یہ دونوں ایک غلط فہمی سے جنم لیتے ہیں۔ عزت حاصل کرنے کا خوف اور عزت کھونے کا خوف دونوں ہی ایک جیسا بخار پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے عزت اور بے عزتی دونوں ہماری اصل فطرت سے ہمیں دور لے جاتے ہیں۔ مصیبت کیوں تمہیں اپنے جسم جیسی ہے؟ اس لیے کہ مصیبت کا وجود تمہارے جسم سے، فزیکل وجود سے جڑا ہے۔ اگر تم اپنے جسم کو اپنی ملکیت ہی نہ سمجھو تو مصیبت کا خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم اپنے جسم کے ساتھ کرتے ہو۔ دنیا کو ایسے پیار کرو جیسے تم اپنے جسم سے کرتے ہو، پھر تم دنیا کے لیے قابل اعتماد بن جاؤ گے۔ چیپٹر نمبر 14، دیکھو لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے، یہ بے صورت ہے، فارم لیس۔ سنو لیکن تم اسے سن نہیں سکتے، یہ بے آواز ہے، آواز سے ماورا۔ پکڑو لیکن تم اسے تھام نہیں سکتے کیونکہ یہ غیر مادی ہے۔ یہ تینوں ناقابل فہم ہیں، اسی لیے یہ ایک میں ضم ہو جاتے ہیں۔ اوپر سے یہ روشن نہیں اور نیچے سے یہ تاریک نہیں۔ یہ ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بے صورت کی صورت ہے اور بے شے کی شے۔ یہ مبہم اور غیر واضح ہے لیکن اس میں ایک جوہر ہے۔ اس کا جوہر حقیقی ہے اور اس میں سچائی پوشیدہ ہے۔ قدیم زمانوں سے لے کر آج تک اس کا نام کبھی ختم نہیں ہوا۔ یہ تمام چیزوں کی ابتدا ہے۔ میں کیسے جانتا ہوں کہ یہ تمام چیزوں کی ابتدا ہے؟ اسی کے ذریعے سے۔ چیپٹر نمبر 15، قدیم دانشور گہرے، پراسرار اور ناقابل فہم تھے۔ ان کی حکمت ایسی گہری تھی کہ اسے سمجھنا آسان نہیں، لیکن اگر ہم ان کی خصوصیات کو بیان کرنے کی کوشش کریں تو وہ کچھ اس طرح سے نظر آتے تھے۔ وہ اتنے محتاط تھے جیسے کوئی شخص ہو جو سردیوں میں دریا کو عبور کر رہا ہو۔ وہ ہمیشہ چوکس رہتے جیسے ارد گرد کوئی خطرناک جانور ہوں۔ وہ شائستہ اور نرم خو تھے جیسے کسی اپنے اہم مہمان کا استقبال کر رہے ہوں۔ وہ جھکنے والے اور عاجز تھے جیسے برف جو پگھلنے کے قریب ہو۔ وہ اتنے سادہ تھے جیسے بغیر تراشی ہوئی لکڑی، اور وہ گہرے اور کھلے تھے جیسے ایک وسیع و عریض وادی۔ کبھی کبھی وہ دھندلے لگتے تھے جیسے گدلا پانی، لیکن جب سکون میں رہیں تو کیچڑ بیٹھ کر پانی صاف ہو جاتا ہے۔ جب آرام کریں تو سکون سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ جو داؤ کے رستے کو جانتا ہے وہ کبھی مکمل ہونے کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کبھی نہ بھرنے والا ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ چیپٹر نمبر 16، اپنے اندر کامل سکون حاصل کرو۔ اپنے دل کو گہرے سکون میں مرکوز رکھو۔ جب یہ سکون حاصل ہوتا ہے تو دنیا کی سب چیزیں سامنے آتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں اور پھر اپنے اصل منبع کی طرف واپس لوٹ جاتی ہیں۔ واپس لوٹنا سکون ہے۔ یہ سکون نہ بدلنے والا ہے۔ یہ جو ہمیشہ قائم رہے وہی مستقل ہے۔ مستقل کو سمجھنا حکمت ہے۔ جو مستقل کو نظر انداز کرتا ہے وہ ہمیشہ الجھا ہوا رہتا ہے۔ مستقل کو جاننا برداشت پیدا کرتا ہے۔ برداشت دل کو کشادہ کرتی ہے۔ کشادہ دلی
قیادت اور لیڈرشپ کا راستہ ہے۔ قیادت، لیڈرشپ آسمان کی طرف لے جاتی ہے۔ جو آسمان کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے وہ داؤ کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، اور جو داؤ کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے وہ ابدی ہو جاتا ہے، اور جو ابدی ہے اس کے لیے موت کا کوئی خوف نہیں۔